وہ صلاح الدین ایوبی اور اس کی پوری ٹیم جوانوں کی ٹیم تھی جنہوں نے بدر احد کو فتح کیا تھا. وہ پوری ٹیم جوان تھی. ان کا قائد بھی جوان تھا, ان کے مقتدی بھی جوان تھے, ان کا سپہ سالار بھی جوان تھا. ان کے قائد کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور جوان تھے, جوان تھے, جوان تھے, اور ایسے جوان تھے کہ 63 سال کی عمر میں بھی میرے نبی جوان نظر آتے تھے. اللہ نے محبوب کو کبھی بڑھاپا نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو جوانی پسند ہے. یہی ایک ساتھ تو ہے, اللہ نے ہر عیب سے ان کو پاک پیدا فرمایا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں رہی یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. ہاں, یورپ کے کلیساؤں میں جنہوں نے اذان کی تھی وہ بھی جوان تھے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے سلمان پہ دوڑا دیے کھوڑے ہم. ہاں, لیکن ہم وہ تھے, ہماری جوانی وہ تھی. آج آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی تھی اور آج آپ اپنی مسجد سے ہی غائب ہے. آپ وہ جوان ہیں. توجہ کرنا, دھیان سے سننا. نعروں کی گونج میں کسی فقیر کے درد دل کو دبا نہ دیجیے گا. توجہ کیجیے گا, کل آپ یورپ کے کلیساؤں تک پہنچ کر اذان دیتے تھے اور آج آپ کا حال یہ ہے. اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو آپ کو اپنے بیٹے کے کان میں اذان دینا تک نہیں آتی. یہ آج آپ کی جوانی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ, کل آپ کشتیاں جلا دیا کرتے تھے دین کی خاطر اور آج حال یہ ہے. اللہ اکبر, آپ کو غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. جو دنیا کی قوم اس طرح سے اپنے آپ کو بدل دے, قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے کرتوت نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. میں نے بطور مفہوم اس آیہ کریمہ کو بیان کیا. توجہ فرمائیں مسلمانوں, ہماری جوانی کیا تھی اور آج ہماری جوانی کیا ہو گئی. کل ہماری جوانی دین کے لیے تھی, آج ہماری جوانی موبائل گیم کے لیے ہے. کل ہماری جوانی رسول اللہ سے عشق کے لیے تھی, آج ہماری جوانی موبائل کے اسکرین پر تین بجے رات تک کے گندی زنا کی فلمیں دیکھنے کے لیے ہے. اللہ اکبر, کل تک ہماری جوانی قوم کی الجھی ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے تھی اور آج ہمارے جوانوں کی جوانی صرف سر کے بالوں میں انگلیاں ڈالنے کے لیے رہ گئی ہے. کل تک ہمارے جوانوں کی جوانی امت کو اوپر اور ترقی پر لے جانے کے لیے صرف ہوتی تھی اور آج ہمارے جوانوں کی جوانی یا تو نشے کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے, یا تو شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے, یا تو زنا کے اڈوں پہ جانے کے لیے رہ گئی ہے. کل تک کا مسلمان قرآن سے محبت کرتا تھا, آج کا جوان مسلمان اللہ اکبر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کر رہا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, کل تک کا مسلمان نعت مصطفیٰ میں گم تھا, آج کا مسلم جوان غزلوں اور گانوں کے اندر ڈوب چکا ہے. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, آج ہم شکایت کرتے ہیں مولانا ہماری بستیوں کو آگ کیوں لگ رہی ہے, ہماری بستیوں کو جلایا کیوں جا رہا ہے, ہماری بیٹیوں کو بگایا کیوں جا رہا ہے, فتنہ ارتداد کیوں ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں محبت رسول کے نام پر آنے والے میرے جوانوں, دل کے کانوں سے سن لو. دنیا اچھی طرح جانتی ہے جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے پھر ان کی بیٹیوں کو لوجوں میں بیچا جاتا ہے, پھر ان کی بیٹیوں سے زنا بالجبر کیا جاتا ہے, پھر ان کے گھروں سے آگ کے دھوئیں اٹھتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. چونکہ اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے ظاہری طور پر 70 ہزار معنی ہے, تو ایک قول یہ بھی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم,
نہیں، ایک قول یہ بھی ہے اللہ قیامت کے دن تمہاری جوانی کے متعلق تم سے پوچھے گا، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا۔ سن لو، یہ جوانی خدا کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو صرف اتنا بتا دوں، کالے بال جوانی میں، پوری جوانی چھوڑیے، گھر جا کر کے میرا یہ جملہ ضرور توجہ کرنا، پوری جوانی اپنی جگہ کتنی قیمتی ہے، وہ اپنی جگہ، صرف کالے بالوں کی بات کرنا۔ جوانی میں بغیر پیسے کے مفت میں خدا نے خوبصورت جو کالے بال دیے، جب اللہ اس کو سفید کر دیتا ہے تو ایک آدمی جب ہر ہفتہ اس کو کالا کرتا ہے، ابھی میں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف نعمت یاد دلا۔ جواز عدم جواز کا فیصلہ یہ مفتیان کرام کے ہاتھوں میں، خطیبوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اور رہی بات میں کوئی خطیب بھی ہوتا تو کچھ کہنے کی اوقات رکھتا، میں تو وہ بھی نہیں ہوں، تو اس لیے میں کوئی مسئلے کی نزاکت کو، اس کے جواز اور عدم جواز پر کوئی بحث نہیں، صرف نعمت یاد دلانا چاہتا ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے جو کالے بال جوانی میں دیے ہیں، یہ چمکتے ہوئے سیاہ بال، جب خدا 40 45 50 سال کی عمر میں اس کو سفید کر دیتا ہے اور آپ حجام کے یہاں جا کر کے ایک بار اس کو کالا کرتے ہیں تو حجام آپ سے 500 روپے سے کم نہیں لیتا۔ ہر ہفتے بال سیاہ کرنے کے لیے، رنگنے کے لیے آپ کو 500 روپے دینا پڑتے ہیں۔ اس دن آپ کو احساس ہوتا ہے خدا نے تو اس سے خوبصورت کلر، چمکدار، نیچرل، قدرتی طور پر مجھے مفت میں دیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں، جب کالے بال کی اتنی قیمت ہے، بال کی نہیں، صرف کالے کلر کی اتنی قیمت ہے کہ اتنا روپیہ آپ کلر پہ خرچ کرتے ہیں جتنا ایک غریب راشن بھر لیتا ہے ہفتے کا، جتنی رقم میں اتنا آپ اس پر خرچ کرتے کلر کرنے پر، اور اللہ نے یہ کلر آپ کو مفت میں دیا۔ اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں، پوری دنیا کی کسی کمپنی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے اللہ نے جو کلر چمکدار قدرتی طور پہ دیا ویسا کلر بنا سکے۔ کتنا بھی انسان چھپا لے، کتنا بھی نزاکت کر لے، پتہ ضرور چل جاتا ہے کہ جناب والا نے آرٹیفیشل طور پر کوئی نہ کوئی کاروائی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے اللہ کی شان دیکھو، اب آپ اندازہ کرو، صرف کلر کا یہ عالم ہے مسلمانوں، تو پھر پوری جوانی کا عالم کیا ہوگا، پورے شباب کا عالم کیا ہوگا۔ بغیر چشمے سے 1-1 کلومیٹر تک کی جو ہے انسان کی نگاہ کا کام کرنا، یہ میں محدود کہہ رہا ہوں، ورنہ خدا کی عزت کی قسم زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان تک نظر جاتی ہے، وہاں تک کلومیٹر کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، جو کھا رہے ہو سب ہضم ہو رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے جو اللہ نے جوانی میں ہمیں دی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ فرماتا ہے جوانی کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم نے جوانی میں کیا کیا کیا؟ یہی کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے رہے۔ اور اس کے لیے یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے، جمہوری ملک ہے، کون کیا کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو کہوں، کوئی کچھ نہیں۔ امام آپ کا کیا کرے گا؟ جمعہ میں بیچارہ آدھا گھنٹہ بیان کرے گا، کچھ کریں گے وہ بے بس ہے، کیونکہ آپ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے چندے پہ پل رہا ہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھنا، امام تمہارے چندے پہ نہیں پڑ رہا، یہ تمہاری جو وہ خوش فہمی ہے اور انتہائی دقیانوسی فکر ہے، اس لیے کہ جو اللہ پیچھے کھڑے رہنے والوں کی جھولیوں کو بھرتا ہے وہ آگے کھڑے رہنے والے کی جھولیوں کو کیوں نہ بھرے گا؟ لیکن خدا ہے جس کو چاہے سبب بنا دے۔ اگر اللہ موسیٰ کو پالنا چاہے تو فرعون کے محل کے اندر پالتا ہے، اس سے فرعون یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے پالا، بلکہ فرعون کے گھر میں نیک بخت بیوی کا تصدق تھا کہ خدا نے وہاں تک حضرت موسیٰ کو پہنچایا تھا تاکہ کسی کے جنتی ہونے کا اعلان کروانا تھا۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، یہاں کون کیا کرے گا؟ جمہوری ملک میں رہتے ہو، یہاں تو حالات ایسے ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا کی جمہوریت کا حال کہہ رہا ہوں، کسی ملک پر کرٹیسائز نہیں کرتا، میں تو اپنے ملک کی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ملک ہندوستان جو ہے نا، یہ ملک ہندوستان، یہاں کسی کا کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارا تو بہت کچھ ہے، اور اتنا کچھ ہے، اگر کوئی ہند سے بغاوت کر لے تو اس کا
کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا ذمہ دار وہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر ہندوستان سے مسلمان بغاوت کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں ڈال دیا گیا ہے، لیکن ہماری تو امانتیں یہاں ہیں، اور ایسی امانتیں ہیں کہ ان سے بغاوت کرنا اسلام سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ اسی ہندوستان کے سینے میں ہمارا محبوب الہی جیسی امانت آرام کر رہی ہے، محبوب الہی ہمارا اسی ہندوستان کے سینے میں سو رہا ہے۔ صابر کلیئر جس نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے، غوث پاک کا بیٹا اسی ہند کے سینے میں سو رہا ہے۔ 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کرنے والا ہمارا خواجہ اسی سرزمین پر آرام کر رہا ہے۔ ہماری اتنی قیمتی امانتیں اس کے سینے میں چھپی ہوئی ہے، سینے میں ایسی امانتیں ہیں، اور سینے کے اوپر تاج محل جیسی امانت کے وارث تو ہم ہیں، لال قلعہ جیسی امانت کے وارث تو ہم ہیں، سب کے وارث تو ہم ہیں۔ یہی تو اپنا فن ہے پیارو کہ ہم نے ہندوستان کو لوٹا نہیں بلکہ ہندوستان کو دیا ہے، اور ہند کو سونے کی چڑیا بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر! ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں۔ لال قلعہ اور تاج کے اس دیش میں بانی ہم ہیں۔ خواجہ کا ہندوستان، فیضان غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، ملک جمہوری آپ کہتے ہیں ہم جو چاہے کر، یہاں جو چاہے کر سکتے ہو، مگر سنو سنو اپنے سچے نبی کا فرمان سنو، کانوں میں ایئر فون لگا کر اگر تم نے گانے اور میوزک سنی ہوگی تو اللہ کے سچے نبی سابق و مسبوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ اکبر گانے اپنے کانوں سے سنا ہوگا، ان کے کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر، جہنم کی آگ پر سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائی، اگر یہ کسی مقرر کی بات ہوتی تو میں اتنے اہتمام سے بیان نہیں کرتا، کسی سیاسی لیڈر کا قول ہوتا تو میں کبھی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا، لیکن یہ اس نے کہا ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور ہمارا امام عقیدہ یوں بیان کرتا ہے، نبی کی زبان کیا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی قانون الہی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! سنو سنو اللہ کے سچے نبی کا فرمان سنو، کانوں میں ایئر فون لگا کر رستوں میں مٹک مٹک کر چلنے والے میرے بھائی، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگانے والے میرے بھائی، اللہ کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والے میرے بھائی، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر اللہ اپنی عذاب کو پہاڑوں پر اتار دے تو پہاڑ بھی دہل دہل جائے، پہاڑ بھی جل جل جائے، پہاڑوں میں قوت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو اٹھا سکے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا، اہل علم کی، اگر خدا محبت پہاڑ پہ اتار دے تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، خدا عذاب اتارے تو لوگ اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، بھائی پہاڑ پہ کلام نازل ہوتا تو محبتوں کے ماحول میں نازل ہوتا۔ جس خدا کی محبت کا پار پہاڑ اٹھا نہ سکے، اس خدا کے غضب کا پار پہاڑ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اندازہ تو کریں مسلمانوں، غور تو کریں۔
کریں. اب وہی رسول سچے نبی کا خاتم النبیین غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جنہوں نے اپنے کانوں سے گانے سنا ہوگا, میوزک سنا, ان کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. تھوڑی دیر غور تو کرو, تھوڑی دیر سوچو تو صحیح. اپنے چولہے پر, اپنے گھر کے چولہے پر اپنی کمائی کا تیل اگر گرم کر کے کان میں ڈالا جائے تو اللہ اکبر, زیادہ گرم ہو جائے تیل, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, تو اللہ اکبر جہنم کی آگ کا وہ سیسا جو انسان کے کانوں میں ڈالا جائے گا, انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ کسی پہ بس نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں گانا سننے سے دل میں نفاق ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے بارش کے برسنے پر جو ہے وہ سبزہ پیدا ہوتا ہے, جیسے گھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر, چھوڑ دو گانوں کو, چھوڑ دو میوزک کو. اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ شیطان کا لشکر ہے یہ میوزک, یہ موسیقی شیطان کا لشکر ہے. ہمارے مذہب کے اندر روح افعال کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, اللہ اکبر لہو و لعب کے لیے میوزک کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد آئیے پھر ہماری قوم کے جوانوں کا حال کیا, بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا نماز کو ٹائم نہیں ملتا, نماز کو ٹائم نہیں, فیس بک پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم, یوٹیوب پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم, اور فون پر گھنٹوں برباد کرنے کے لیے ٹائم, ہوٹلوں کے لیے ٹائم, سیر و تفریح کے لیے ٹائم, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ کیسے جیے گی؟ آئیے صاحب درۃ الناصحین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے سچے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے, توجہ کرنا, جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتا ہے اور جس بستی میں وہ رہتا ہے اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 70 مرتبہ لعنت کرتا ہے. کتنی مرتبہ؟ پوری بستی نمازی ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, ایک آدمی بے نمازی ہے تو اللہ کتنی بار لعنت کرتا ہے؟ 70 بار لعنت کرتا ہے. اور سوال محدثین نے اٹھایا اور جواب خود ہی دیا کہ بھئی وہ اکیلا بے نمازی ہے تو پوری بستی کا کیا قصور ہے کہ اس پہ اللہ کیوں 70 بار لعنت کرتا ہے؟ تو جواب دیتے محدثین بات یہ ہے کہ بستی کے لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اس بے نمازی کو نماز کی دعوت نہیں دیتے, یا اس بے نمازی کو بے نمازی پن کی وجہ سے برا نہیں سمجھتے. آپ جانتے ہیں آج کل لوگوں کا مزاج بنا ہے, ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ یار, اللہ کریم ہے معاف کر دے گا, حضور رحمت للعالمین ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. میں نے کہا اللہ کریم بالکل یقینی طور پر ہے, حضور بھی رحمت للعالمین ہے, اور میرا عقیدہ یہی ہے کہ ایک میں کیا میرے اسیان کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا. لیکن سنو فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مسجدوں کو ویران کرنے والوں سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے تھے اے میرے صحابہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. بالخصوص حضرت ابو ہریرہ سے کہا اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ مت بیٹھنا کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت اترتی ہے اور جو اس کے ساتھ بیٹھے گا وہ بھی اس لعنت کا شکار ہو سکتا ہے. اندازہ فرمائے حضور نے اپنے صحابہ کو بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا. آپ مجھے بتائیں, اب آپ کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہے, بیٹی کو رشتے نہیں ہیں, بیماریاں ہیں, تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے, اور مجھے بتایا گیا کہ مفتیان کرام بھی ہے, بزرگ علماء بھی ہے, اگر میں غلطی کروں تو یہ میری ابھی اصلاح کریں گے. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہو بیٹی کو رشتہ نہیں, آپ کہتے ہو گھر میں برکت نہیں, آپ کہتے ہو کہ بیماریاں ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے, اور پھر آخری میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے ایک بات سیکھ لی ہے, اپنے سارے کرتوت کسی نہ کسی کے سر ڈال کے خود بچ جاؤ اور ایسے ولی اپنے آپ کو ثابت کرو کہ ہم بالکل بے قصور ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ بیماری, یہ تکلیف, یہ دھندا, یہ وہ ساری چیزیں. مولانا کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا, آپ تعویذ دیجئے اور پھر میرے پاس آئے. بھائی میں کسی اور کا نام تو نہیں لے سکتا, اپنے آپ ہی کو پیش کروں گا کیونکہ میں ان سب سے میرے پاس آئے. کیا ہوا امین القادری, یہ میں میرے روزی میں برکت نہیں. پھر امین القادری کا سینہ بالکل جو ہے وہ 36 کا نہیں بلکہ 56 کا ہو جائے, کیونکہ ہندوستان میں آج کل
56 इंच की छाती की बड़ी अहमियत हो गई है, हालांकि कोई औकात भी ना हो इंसान की, लेकिन फिर भी वो अपने जो वो मेंढक जैसे घोड़े की तरह बनना चाहता है। वैसे आज का इंसान भी जो है हिंदुस्तान के अंदर, अभी इसकी छाती हो गई 56 की, उठाया कलम, ये तावीज़ लिखा, ले जाओ इंशाअल्लाह सब तकलीफ दूर हो जाएगी। आपसे पूछता हूँ बड़ी माजरत के साथ, आप बताएं जिसके घर की बरकत नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह उठा ले, किस मुल्ला के कलम में ताकत है कि बरकत अल्लाह उठाए और ला करके मुल्ला दे दे? आप मुझे बताएं तो सही। याद रखना, मैं तजलील के लिए मुल्ला नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ मुल्ला इस्तिलाह है और सबसे बड़े आलिम को हमारे यहाँ मुल्ला कहा जाता था। ये और बात है कि लोगों ने उसको मजाक बना दिया। ये मुल्ला अली कारी कौन है, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी कौन है? आप क्या समझते हैं इन लोगों को? अल्लाह अकबर। तो मैंने मौलवी मुफ्ती का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह अगर उठाए बरकत को तो कोई मुल्ला नहीं ला सकता। वजह ये है कि कोई कितना भी बड़ा होगा, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने किसी की चल नहीं सकती, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। आप मुझे बताओ तो सही, नमाजें छोड़ दी, फिर कहते हो घर में बरकत नहीं। जब रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि बदबख्त है बेनमाजी, हुजूर ने क्या फरमाया? बदबख्त है बेनमाजी, महरूम है बेनमाजी। बल्कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त न करे, किसी को महरूम न करे। तो सहाबा किराम से आका ने फरमाया, तुम्हें मालूम है बदबख्त और महरूम कौन है? तो सहाबा ने इसकी अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। तो फिर आका ने फरमाया, जो नमाज छोड़ दे वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। सहाबा कहते हैं मुसलमान और काफिर के दरमियान हम फर्क सिर्फ नमाज की वजह से करते थे। रसूलुल्लाह के दौर में फर्क नमाज समझते थे। आप मुझे बताओ ना मेरे भाइयों, आज मस्जिदें वीरान करके अपना घर आबाद करना चाहते हो? और सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे ज्यादा अज़ाब अगर कब्र में किसी पर होगा तो वो बेनमाजी पर। अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर। फिर कुछ लोग हैं जो ज़िना के अड्डों तक जा रहे हैं। मैं सिर्फ इशारे दे रहा हूँ, मैं बात तूल नहीं करना चाहता और अस्ल उन्वान पे पहुँचता। अभी मेरा अस्ल उन्वान मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ इशारे दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब ज़ानियों को, ज़िना करने वालों को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उनकी शर्मगाहों की बदबू से अहले महशर कांप उठे और उन पर लानत करेंगे, लानत कि तुम्हारे अंदर से कितनी बदबू आ रही है। और जिना करने वालों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हजरत मालिक जो जहन्नम के खाजिन है वो आग का लिबास पहनाएंगे, आग का लिबास, और उनकी शर्मगाहों पर और चेहरे पर जहन्नम की आग रखकर बहकाई जाएगी। जरा सोचो तो सही, जरा तवज्जो तो करो। दुनिया के 2 मिनट की ऐश की खातिर खुदा के अज़ाब और गज़ब को दावत देने वालों, जवानी इसलिए नहीं थी कि हम पाप करें, जवानी इसलिए नहीं थी कि हम जराइम करें, जवानी इसलिए नहीं थी कि हम ऐश इशरत के नाम पे खुदा के गज़ब को दावत दें। अल्लाह अकबर। और अगर हदीस में नहीं आता तो मैं ये नहीं कह सकता था। हदीस पाक में यहाँ तक आया कि ज़ानियों के ज़िना के मकाम पर आग का हथौड़ा बरसाया जाएगा। कितना नाजुक है वो मकाम जिसका जिक्र किया जा रहा है। फिर कुछ लोग नशा भी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में नशा किया होगा वो क़यामत में इस हालत में उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा। वो सूअर या बंदर की शक्ल लेकर के उठेगा। कुछ लोग लड़के लड़कों के साथ बदफेली करते हैं, कौमे लूत सा अमल करते हैं। सुन लो, जानवर भी कौमे लूत सा अमल नहीं करते। जानवरों में एक ही जानवर ये काम करता है जिसको सूअर और खिंजीर कहते हैं। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में आया है जब कोई लड़का लड़के के साथ बदफेली करे तो आसमान थरथराता है और उस पर गिरने वाला होता है ये काम करने वालों पर। तो अल्लाह के फरिश्ते आसमान के किनारों को पकड़ लेते हैं और उस वक्त तक कुल अल्लाह शरीफ का विर्द करते हैं जब तक कि वो ये फेल से रुक नहीं जाता। और फिर जो है वो बात जो आसमान अपनी जगह पे ठहर नहीं जाता। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए हैं जिनको अल्लाह ने चोंच
चोंच अता की है, चोंच यानी परिंदों की शक्ल में वो फरिश्ते हैं। और अल्लाह ने उन फरिश्तों को मुकर्रर किया है कि जो लोग दुनिया में इगलाम बाजियां करते हैं, हराम काम करते, बदफेली करते, मर्दों के साथ बदफेली करते, वो कहीं भी मरे, मक्के में मरे, मदीने मुनव्वरा में मरे, शाम में मरे, यमन में मरे, हिंद में मरे, सिंध में मरे, कहीं भी मरे, वो परिंदों की शक्ल के फरिश्ते उसकी कब्र में उसको रात गुजरने नहीं देते। रात गुजरने से पहले उसका लाशा उठाते हैं और उठा के ले जाकर के वहां ले जाकर डालते हैं जहां कौम लूत पर अज़ाब आया था, और क़यामत तक वो वहीं रहेंगे। और कौम लूत सामन करने वाले क़यामत के दिन कौम लूत के साथ उठेंगे। अंदाजा तो फरमाए, ये सारे काम है। कुछ लोग औरतों के साथ जो है वो माज़अल्लाह नजरबाजियां करते हैं, औरतों पे पाप की नजर डालते हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को पाप की नजर से देखा या किसी औरत ने किसी मर्द को पाप की नजर से देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, आग की सलाखें, अंगारे भरे जाएंगे। मुझे बताओ, जो आंखें नीम का ठंडा सुरमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आंखें नन्हे नन्हे तिनके बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो आंखें एक पत्थर छोटा सा कंकड़ तो अपनी जगह, अगर प्यास काटी जाए तो प्यास के वो जर्रे जो नजर नहीं आते वो आंख में चली जाए तो आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब औरतों को देखने की वजह से, पाप की नजर से देखने की वजह से, और औरतों को किसी मर्द को पाप की नजर से देखने की वजह से इन आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, क्या बनेगा अपना, क्या होगा अपना? सुन लो, अगर दुनिया पाप कर रही है तो उनकी यहाँ क़यामत का तसव्वुर नहीं है, उनकी आखिरत का तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ तो तसव्वुर आखिरत है। कुरान कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा। एक मकाम पर कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? कुरान कहता है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा, एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह वो भी दिखाएगा। अपने उस उन्वान की तरफ आता हूँ, 1 मिनट सिर्फ आपका सबका लेना चाहिए। बहनों का भी कुरान क्या कह रहा है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाते हैं, यरा, हम तुम्हें दिखाएंगे, नेकी की होगी वो भी दिखाएंगे, और तुमने पाप की होंगे वो भी दिखाएंगे। थोड़ा तवज्जो, इसको सुनने से ज्यादा समझने की जरूरत है। थोड़ा तवज्जो फरमाइए। अल्लाह फरमाता है, यरा, दिखाएंगे। उसकी तफसीर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने की एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश कर। तवज्जो आपकी इधर, तवज्जो। किसी लड़के ने किसी की जेब से मोबाइल चोरी किया, ठीक, जलसे में वो खड़े करके कहा, तुमने मोबाइल निकाला? नहीं, अल्लाह की कसम, ऐसा वैसा मैंने नहीं निकाला, मैंने काम नहीं किया। बोलो, वो अपनी सफाई पेश कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है। ठीक, एक लड़का किसी की जेब से मोबाइल निकाल रहा था, आपने उसको मोबाइल से उसकी शूटिंग कर ली, और शूटिंग करने के बाद इस जलसे में ये जो तकरीर इस पे देखी जा रही है, का सब मजमा बिल्कुल साइलेंट हो जाए। देखो ये मंजर देखो, उस लड़के को खड़ा किया जाए यहाँ, और वो मोबाइल जो चोरी कर रहा है वो मंजर स्क्रीन पर चला दिया जाए, कुछ ना कहा जाए कि इसने चोरी की, कुछ नहीं, उसको खड़ा करो और ये मंजर यहाँ चला दो, ये देखो कौन है बेटा। उसकी शर्मिंदगी क्या होगी, क्या होगी, क्या होगा उसका हाल? क्या पूरे छतरपुर में वो इज्जत के साथ कभी सर उठाकर चल सकेगा? बिला तफसील, 1000 बार बिला तफसील अल्लाह फरमा रहा है, जर्रे बराबर नेकी की होगी, हम क़यामत की स्क्रीन पर तुझे दिखा देंगे। जर्रे बराबर बुराई की होगी, हम अपने कुदरती स्क्रीन पर तुझे दिखाएंगे। अब उन जवानों से पूछता हूँ, रात की तन्हाइयों के अंदर जिना के अड्डों पे छुप कर जाने वालों, उस मैदान महशर में छतरपुर के जलसे के इतने लोग नहीं होंगे
وہاں تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے نیک، سارے بد سب ہوں گے، اور پھر اللہ کا سامنا ہوگا، قدرت کا سامنا ہوگا۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے تو نے جو اچھا برا کیا قدرت کے اسکرین پر، صرف اسکرین سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ سمجھ لے، قدرت کے اسکرین پر قدرت وہ پردے پر دکھائے گی، یہ دیکھ۔ سوچو جب تم زنا کرتے ہوگے پورے میدان محشر میں، اللہ ہو کیا حال ہو، چوری کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، سود کے دھندے کرتے ہوئے، کیسے قدرت دکھائے گی یہ تو اللہ جانے، لیکن دکھایا جائے گا یہ تو قدرت کہہ رہی ہے نا۔ کیا انجام ہوگا اس وقت؟ جوانی پاپ کے لیے نہیں، جوانی جرائم کے لیے نہیں، اللہ کو جوانی پسند ہے تو اللہ کو جوانی کی عبادت بھی پسند ہے، اللہ کو جوانی کی توبہ بھی پسند ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباحات کرتا ہے اور فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو، نیند اپنی طرف بلا رہی تھی، بیوی بچوں کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، دوستوں کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، کاروبار کی محبت اپنی طرف بلا رہی تھی، لیکن یہ میرا بندہ سب کو چھوڑ کر، سب سے ناتا توڑ کر میری بارگاہ میں آ کے جھک گیا ہے، یہ جوان میری بارگاہ میں جھکا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم اب اس کو کبھی کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ اور یاد رکھنا جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 70 دن تک کے آسمان میں، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن یا 70 دن تک نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہے، نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو، ایک جوان نے سچی توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمانوں پر قندیلیں جلائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے بھائیوں، اگر جوان چاہیں حالات بدل سکتے ہیں۔ اب گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے، ہمارا کام گیم کھیلنا نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت یہ بتائیں، حالانکہ میں کوئی حضرت نہیں، آپ موبائل پہ گیم کے اندر کوئی میوزک نہیں، کوئی عورت کی تصویر نہیں۔ آپ کو بتاؤں یہود و نصارہ نے، اسلام دشمن طاقتوں نے وہ سازش کی ہے کہ بعض لوگوں سے ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ گیم کے اندر جو گیم کھیلنے والا یعنی کہ رول ہوتا ہے وہ باضابطہ طور پہ بتوں کو سجدہ کرتا ہے، قرآن پہ پیر رکھتا ہے، اس طرح کے مناظر ہیں۔ تو مفتیان کرام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قصداً ایسا کرتا ہے تو اس پر حکم کفر آ سکتا ہے، اس کا ایمان جا سکتا ہے۔ کانوں میں بھی ایسے اشعار ہیں کہ حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر گانوں کے کفریہ اشعار کو کوئی راضی رہ کر سنے اور راضی رہ کر گائے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، بیوی کہلا کر بھی نکاح سے باہر ہو جائے گی، جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلالی نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو لوگ سہولت دے رہے ہیں، ارے لوگوں کو اگر آپ سے پیار ہوتا وہ آپ کو روٹی، کپڑا، مکان، ایجوکیشن دیتے، اچھی تعلیم دیتے، لیکن یہ انٹرنیٹ کی سہولت دے کر تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی۔ اس لیے کہ اب ذرا غور سے سننا، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایمان کی دولت ہے اس وقت۔ یہودیوں کے پاس جو کتاب آئی تھی توریت کی شکل میں، اب وہ توریت ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسائیوں کے پاس جو انجیل آئی تھی، اب وہ انجیل ان کے پاس جو آئی تھی وہ نہیں ہے۔ ایک ہی قوم ہے، ایک قوم جس کے پاس اللہ کی کتاب ویسے ہی موجود ہے جیسے آئی تھی، وہ قوم قرآن والی قوم ہے، وہ قوم محمد الرسول اللہ بننے والی قوم ہے۔ اور یاد رکھنا لوگوں کو کسی ہتھیار سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ایمان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے، جتنا عشق رسول کی طاقت سے ڈر لگتا ہے، جتنا محبت رسول کی طاقت سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ ہمارے جوانوں کو عبداللہ، عبدالسلام، عبد المصطفیٰ، غلام محمد، غلام رسول والے نام تو رہنے دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل سے اسلام نکالنا چاہتے ہیں، اسلام چھیننا چاہتے ہیں، اور کبھی ڈائریکٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی انڈائریکٹ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذمہ داری کا احساس کرو، خون پار چھوڑو، مستی مذاق چھوڑو، گناہوں کا اڈا چھوڑو،
اور نیک بنو, اپنی قوم کو ترقی پہ لے جانے کی کوشش کرو. ایک جوان ہی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے, ایک جوان ہی پوری قوم کا معمار بن سکتا ہے. یہ چلا کر باتیں اس لیے کی جاتی ہے, مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی نام کا ایک جوان, اس کا والد ایک سپہ سالار تھا. صلاح الدین مسجد اپنے محلے کی مسجد میں شب معراج کی نماز پڑھنے کے لیے گئے, اور جب نماز کے لیے گئے تو امام مسجد کے درد دل کے ساتھ کہہ رہے تھے, اے شب معراج کی نفل پڑھنے والوں, کیا تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم تو نفل پڑھنے کے لیے آئے ہو اور تم بھول گئے اس فریضے کو کہ جس مسجد اقصی میں آج ہی کی رات ہمارے نبی نے نبیوں کی امامت کی تھی, اور سارے امام سارے انبیاء جس کے پیچھے مسجد اقصی میں آج کی رات کھڑے تھے وہ مسجد عیسائیوں کے قبضے میں ہے. تم نفل تو پڑھ رہے ہو, اس فریضے کو کیوں بھول گئے؟ کسی نے بات سیریس لی, کسی نے نہیں لی. صلاح الدین نے سیریس لی اور وہی سر سجدے میں رکھا, کہا اللہ آج کے بعد چین سے نہیں سوؤں گا, بیوی کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک بیت المقدس پر اسلام کا پرچم نہ لہراؤں. اور اس کے بعد وہ جوان محنت سے آگے بڑھا اور پھر محنت کی اور بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا. اللہ کی شان دیکھو, جس وقت اس نے عہد کیا تھا وہ رات بھی شب معراج تھی, اور جس کو تو ان کو بیت المقدس کی چابی ملی تھی وہ رات بھی معراج کی شب تھی. اللہ اکبر, مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. پتہ چلا اگر نوجوان عزم کر لے تو اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. لیکن اس وقت کا ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں ابھی آیا, جب بیت المقدس کی